اپنی اندرونی سلامتی اور تحفظ کی جنگ میں پاکستان نے جہاں بہت نقصان اٹھایا وہیں خاصی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ قریباً ایک دہائی پر محیط فوجی اور انٹیلیجنس آپریشنز کے بعد قبائلی علاقہ جات پر فزیکل کنٹرول حاصل کیا گیا ہے، لیکن اس فزیکل کنٹرول اور اس سے بڑھ کر انتظامی، سیاسی، معاشی اور سماجی کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ ہو تاکہ وہاں سے دہشت گردوں کا نفوذ نہ ہو سکے۔ سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق افغانستان کی سرحد پر قانونی بارڈر کراسنگز پر کسٹمز اور امیگریشن کے نظام کو لاگو کرنا اور فعال بنانا ہے۔ ان کراسنگز میں سب سے زیادہ ہیومن اور وہیکولر ٹریفک طورخم اور چمن کے بارڈر کراسنگ سے ہوتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان یہ سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ روایتی طور پر یہاں ڈاکیومنٹیشن کا یا تو سرے سے کوئی نظام نہیں، اور جہاں چیکنگ ہوتی بھی ہے تو واجبی اور نہ ہونے کے برابر۔ دہشت گردی کے گزشتہ واقعات کے بعد انٹیلیجنس رپورٹ سے پتہ چلا کہ بارڈر پر چیک پوسٹ کی وجہ سے اب دہشت گردوں نے بارڈر کراسنگز پر بودے اور فرسودہ نظام کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے واقعات میں ملوث دہشت گرد طورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ فیصلہ یہ کیا گیا حکومتی سطح پہ کہ بارڈر کراسنگز پر پراپر گیٹ تعمیر کیے جائیں اور خاردار باڑ بھی لگائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ کسٹمز اور امیگریشن کے نظام کو جدید، مربوط اور فعال بنایا جائے۔ بات واضح اور سادہ ہے، لیکن افغانستان کے لیے نہیں۔ افغانستان نے ہمیشہ اس بارڈر کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ طورخم پر گیٹ کی تعمیر روکنے کے لیے افغان فورسز نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر اچانک فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں 13 جون کو میجر علی جواد خان شہید اور کچھ جوان زخمی ہوئے۔ بیلاگ کے اس خصوصی پروگرام کی کہانی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ میجر جواد جو تھے جس دن ان کی شہادت ہوئی وہ یہاں پہ موجود تھے؟ جی وہ یہاں پہ موجود تھے، کیونکہ اطلاع یہ تھی کہ وہ ٹینک پوزیشنز کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ ایک میں نے دیکھا ہے آپ کا ٹینک نیچے ڈپلوائڈ ہے اور ایک یہاں پہ۔ جی وہ چونکہ وہ آرمر افسر تھے، دیر فور وہ ٹینک فائر جو ہے وہ ایک تو کروا رہے تھے اور دوسرا اس کو کریکٹ کر رہے تھے اور اس ٹینک والے کو ڈائریکٹ کر رہے تھے کہ ایکوریٹ فائر جو ہے وہ کس طرح کروانا ہے۔ تو ان کو اس کا مطلب ہے یہاں سے وہ کوئی سنائپر جو ہے وہ فائر ہٹ ہوا، ان کو کیا ہوا؟ سامنے جو پوسٹ میں نے آپ کو بتایا 400 میٹر دور ہے تقریباً، جو کیموفلاجڈ ہے، خاصی کیموفلاجڈ ہے، درختوں کے اندر ہے، ادھر سے فائر آیا ہے اور ایک گولی جو ہے وہ ان کو لگی ہے۔ یہ میں اس وقت ایگزیکٹلی اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ میجر جواد شہید جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جو اس وقت جو سامنے جو ایکشن ہے یہ اس وقت نہیں تھی، اور وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جس وقت ان کو جو ہے وہ گولی لگی اور جس سے وہ شہید ہوئے۔ کیپٹن صاحب آپ اس وقت یہاں پہ موجود تھے؟ جی میں اس وقت یہیں پہ موجود تھا۔ سامنے ان کے ایک ہے 01 پیکٹ کہتے ہیں اس کو، اس کی طرف سے 12.7 کا فائر آ رہا تھا کنٹینیوسلی۔ سر اس ٹینک کے فائر کو انہوں نے پہلے ایکوریٹ کیا، پھر اس ٹینک کی طرف سر آ رہے تھے، اس جگہ پہ ان کو فائر لگا، پھر وہیں پہ ان کو ایویکیویٹ کیا گیا۔ 2 ہمارے جوان تھے، ایک وقید اللہ نام تھا ان کا، دوسرے کا مقصد تھا، انہوں نے ایویکیویٹ کیا اور اس وقت انکمنگ فائر میں۔ کل صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو یہ معاملہ ہوا فائرنگ کا، اس میں ہماری شروع میں کیجولٹیز بھی ہوئیں، تو یہ کیا مطلب ہم سرپرائز ہونا سی کیا تھا یہ؟ Not really, but to the extent وہ گئے that might have been a bit of surprise، کیونکہ ہم نے
ان کے تمام جو ریکوائرمنٹس تھی گیٹ بنانے کے سلسلے میں وہ مکمل کی تھی. ان کو ایک ہفتہ پہلے تقریباً ان کو فلیگ میٹنگ کے تھرو اور جی ایچ یو کے تھرو اور فارن منسٹری کے تھرو انفارم کر دیا گیا تھا کہ ہم وی انٹینڈ میکنگ اے گیٹ ہیئر. سو یہ پراپر پروٹوکول ہے. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو ان کی ایک آبزرویشن چلی آ رہی تھی کچھ عرصے سے کہ وہ کہتے تھے کہ 30 میٹرز فرام دا زیرو لائن کچھ نہ بنائیں, حالانکہ اس کا کوئی انٹرنیشنل لا یا کوئی ہمارا بائی لیٹرل لا آپس میں اگریمنٹ نہیں ہے. بٹ جسٹ ٹو ناٹ ٹو انوائے دم ہم نے کہا اٹس اوکے, ہم نے 37-38 میٹرز پہ یہ بنا رہے تھے. سو دونوں ایشوز ور ریزالو اینڈ وی انفارمڈ اباؤٹ 7 days بیک. اور انیشلی انہوں نے کہا کہ جو مین گیٹ ہے جو امپورٹ روڈ کے اوپر ہے وہ آپ بے شک بنا لیں, دوسرے والے کا ہم آپ کو بتائیں گے. تو وی اسٹارٹڈ ورک آن دیٹ اینڈ دا نیکسٹ ڈے دے ٹولڈ کہ نو دیر از اندر ڈیلیگیشن کمنگ اور آپ جو ہے اس پہ کام روک دیں. یہ ڈیلیگیشن کے اسلام آباد جا رہا ہے؟ نہیں, ان کا ڈیلیگیشن آئے گا ادھر کوئی. اچھا, یہاں پہ آئے گا. تو وہ ہماری آرکن کا جی وی آر ایبسولوٹلی ود ان آور رائٹس اور آپ کی تمام آبزرویشنس کے باوجود ہم نے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کیا. تو سو ویل کنٹینیو ٹو ورک. تو دے وربلی تھریٹن کہ دین یو ول بی ریسپانسبل فار یور کانسیکوینسز. تو یہ جو فیصلہ تھا کہ ہم یہ کام جاری رکھیں گے, یہ کس لیول پہ ہوا ہے؟ یہ آپ کے لیول پہ ہوا ہے یا آئی جی ایف سی کے لیول پہ ہوا؟ چیف آرمی اسٹاف. چیف آف آرمی اسٹاف. انہوں نے کہا تھا جی کہ دس از نان نیگوشیبل. یہ اس کے بعد بھی جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیٹ از نان نیگوشیبل, یہ ہمارا رائٹ ہے ان اینی کیس, اور ہماری اپنی ٹیریٹری میں ہے, ایک سوورن فیصلہ ہے. سو ویل اسٹینڈ بائی اٹ. موڈیلٹیز ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے تھے. فار ایگزامپل ہم نے آپ کو تقریباً فروری سے ہم نے اس سال ہم نے ان کو پاسپورٹ رجیم شروع کی. تو انہوں نے ریکویسٹ کی جی ہمیں ٹائم چاہیے. وی گیو دیم 3 months. 3 months ختم ہونے سے پہلے پھر انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف لیول اور فارن منسٹری لیول پہ انگیج کر کے دوبارہ ریکویسٹ کی ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کی. وی اگین ایکسٹینڈ 1 month. سو دیٹ دوز آر نیگوشیبل, دوز کین موو اہیڈ. ہم نے 1 June سے پھر اس کو شروع کیا. 1 June کو انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں, جو ڈرائیورز وغیرہ ہیں, ان کو ذرا ٹائم اور چاہیے. تو ان کو another 1 month was given. So we have been showing flexibility all the way wherever it was possible. So آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے, دفتر خارجہ کی طرف سے, آرمی ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے, اور یہ بات ان کو بتائی گئی کہ جہاں تک تعلق ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا وہ اور اس کی موڈیلٹیز ورک آؤٹ کرنے کا, اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جو فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹریفک کو سٹریم لائن کرنا ہے اور لوگوں کی پریزنس کو ریکارڈ کرنا ہے اور اپنے ڈیٹا بیس میں ڈالنا ہے, وہ نان نیگوشیبل. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جیسے ہم نے کہا بھی ہے کہ جو پچھلے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اے پی ایس کا, باچا خان کا, اور یہ کہ اور بڑا بیر والا, کہ اس میں ہمیں یہ سپور جو ہے وہ واپس ملا ہے کہ یہاں سے جو ہے لوگ انٹر ہوئے. یہ میپ کے اوپر تھوڑا سا تاکہ اورینٹیشن ہو جائے کہ ایریا ہے کیا اور ہم بات کیا کر رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا اپنا پوائنٹ اٹھا کے ہمیں ذرا. جنرلی رائٹ ناؤ وی آر ایٹ دس پلیس, ٹھیک ہے, لنڈی کوتل. About 8 kilometers away from Landi Kotal, there is Torkham, this point, where this all incident happened. General area, Torkham. On Torkham at 0 line, same point on right side we are sitting, on the other side Afghans are sitting, and this is the place just on 0 line where they started bombardment on that day, and at about at a distance of about 38 meters, this is place where we are going to construct the gate. And it is far behind the 0 line. This is the road. This is the road. This is road. Yeah, this is road which going to Jalalabad. This our main road coming on this way, and it's straight way going to Jalalabad. اور یہاں پہ ہم گیٹ جو ہے یہ جی this is the point. This is the point, general point. Now we will move. ٹھیک ہے. اب میں صرف یہ جانا تھا کہ نقشے کے اوپر جو ہے تھوڑا سا اورینٹیشن ہو جائے کہ یہ آن پوزیشن ہے, آن پوزیشن, اور یہاں سے ہم نے 8 کلومیٹر جو ہے وہ 8 کلومیٹر آگے جانا ہے. یہ وہ جنرل جگہ ہے جہاں پہ یہ گیٹ بن رہا ہے, اور ان کو ایشوز بھی ہیں, ریزرویشنز بھی ہیں, وداؤٹ اینی تھنگ. اور وہ جو گیٹ کی جگہ ہے وہ بھی میں آئی ول شو یو آن گراؤنڈ. یہ نقشے پہ اورینٹیشن لینے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں زمین کے اوپر, تاکہ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ گیٹ کہاں پہ بن رہا ہے اور کہاں سے فائر ہوا اور ہمارے بندے اس وقت کہاں پہ پہنچے. Now we are moving toward Torkham. خیبر رائفلز کا جو AOR ہے وہ
کیا یہی صرف فوکسڈ آن دورخم گیٹ یا اس ٹائم بیسیکلی خیبر ایجنسی میں تیرا لنڈی کوتل اینڈ ٹل شار وین یو گو تو تختہ پہ ہماری جو گلاس پوسٹ ہے، یعنی جمرود کا جو جنرل ایریا ہے، جمرود تک ہمارے یہ والے ہیں اس میں. اور ایک ونگ پریزنٹلی 101 ونگ خیبر ریفل جو ہے وہ ترفم میں ڈپلائڈ ہے، جو کہ بارڈر مینجمنٹ پیورلی آن بارڈر مینجمنٹ اینڈ پوسٹ along انٹرنیشنل بارڈر. اور انٹرنیشنل بارڈر کے along جو پوسٹ ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. 54 کلومیٹر کا ایریا ہے جو کہ کے آر کی رسپانسبلٹی ہے انٹرنیشنل بارڈر پہ، جس کو ٹوٹلی کے آر دیکھ رہی ہے. پریزنٹلی یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کچھ سال پہلے آپ آنے کا اس طریقے سے اوپن گھومنے کا آپ سوچ نہیں تھے سکتے. یہ سب آرمی کی ایف سی کی ایفرٹ سے ابھی یہ اتنا پیسفل ہو گیا ہے کہ آرام نہیں، ایزیلی یو کین موو، دیر از نو ایشو. ٹینکس کی موومنٹ کے لیے جو ہے ٹینک ٹرانسپورٹرز. تو یہ اب میرے خیال میں کچھ عرصے سے ایف سی کے پاس اپنی آتھورائزیشن بھی تو ہے نا ٹینک ٹرانسپورٹرز کی. اور جو ایف سی جو ٹینکس یہ وہ جو پرانے T-57 تھے وہ استعمال کر رہی ہے میرے خیال میں ایف سی. جی بالکل T-69. دس از مین روڈ جو کہ میں آپ کو میپ پہ بھی دکھا رہا تھا کہ شاور سے آتی ہے، شاور سے آگے لیڈ کرتی ہوئی لنڈی کوتل، جمرود، لنڈی کوتل اینڈ نو اسٹیٹ وے ترخم دین ٹل جلال آباد. تو یہ جو ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے جو پورا ایک بیک لاگ ہے. بیک لاگ ابھی کیونکہ ویسے بھی 1-2 دن کی ایون کچھ آورس کی جب ڈسٹربنس آتی ہے بارڈر پہ تو اس کی وجہ سے ٹوٹل موومنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ سارے وہ ہیں جو کہ اب افغانستان جا رہے ہیں، جو افغانستان جا رہے ہیں. جی. اور پرلی طرف بھی جو ہے نا اسی طرح بیک لاگ ہے. ہاں جی، اس سائڈ سے بیسکلی ایکچولی موو نارملی زیادہ اس سائڈ سے ادھر سے زیادہ ادھر سے ہی ہے. تو اس میں جو ہمارے پہ انہوں نے فائر کیا ہے، اس میں انہوں نے جو ویپنز استعمال کیے ہیں وہ نارمل انفنٹری ویپنز، یہ 12.7 40.5 یا انہوں نے کوئی آرٹلری وغیرہ بھی استعمال کی؟ لٹرلی نارملی ان کے موٹرز کے فائر آئے ہیں. زیادہ تر جو اچانک ہماری جو فرسٹ تھوڑا سا بیڈ انسیڈنٹ ہوا بھی ہے ہمارا، وہ بیسکلی اس موٹر فائر سے ہی ہوا ہے. کیونکہ ایکچولی سچویشن واز ناٹ لائک نیور لائک دس. یہ تو کب سے چل رہے ہیں آپ بھی یو نو ویل. تو جب فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ فلیگ میٹنگ میں یہی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جب بھی فلیگ میٹنگ ہوتی ہے اور جو بھی آتے ہیں، جو بھی ان کے لوکل کمانڈرز ہیں، اے بی پی کے ہیں یا جو جتنے بھی لوکل کمانڈرز ہیں، دے کم آن گراؤنڈ اینڈ دے ایڈمٹڈ کہ یو آر رائٹ، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بٹ سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ہیپن دیٹ وین دے گو اپ دین اگین سینئرز جو ہیں وہ کوئی پرابلم ہے، کوئی ان کے ساتھ ایشو ہے. 3-4 دفعہ وہ لوگ کہا کہ اس کو آن گراؤنڈ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ دے ہیو سین اٹ، دے ایڈمٹڈ دیٹ یو پیپل آر رائٹ. It's well beyond that 30 meter so-called, which they claim کہ جی within 30 meter you can't construct. It's well beyond that point, but even then they are having problem. لیکن گیٹ کی کنسٹرکشن کا کام نہیں بند ہوا. گیٹ کی کنسٹرکشن کا کام نہیں بند. That was very clear orders. گیٹ کی کنسٹرکشن اسی طریقے سے ہو رہی ہے. Just because of that Ramadan timings we keep adjusting sometimes on evening mostly after iftari, but it's going on. یہ وہ فینس ہے جس کی وجہ سے کچھ مہینے پہلے بھی کشیدگی ہوئی تھی. میجر کاشف ذرا کچھ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم دونوں نے یہ اتنی وزنی فلیک جیکٹ کیوں پہنی ہوئی؟ یہ بیسکلی یہ اسی ریزن کی وجہ سے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا بغیر وجہ کے جب وہ فائر سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہم اپنا سیلف ڈیفنس کے لیے یہ ویئر کرتے ہیں جب بھی ہم زیرو لائن پہ آتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ اب ہم زیرو لائن پہ پہنچ چکے ہیں تو ہم نے یہ ویئر کر لی ہیں. اچھا، تو اس فینس کا جو ہے نا کچھ ذرا مجھے بتائیں. یہ ہماری جو ہے وہ پوسٹ ہے، آخری پوسٹ ہے ہماری پوسٹ ہے، یہ خود پوسٹ ہے. اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ افغان پوسٹ ہے. اچھا، یہ افغان پوسٹ جو ہے یہ خاصی مجھے برے حالوں میں دکھائی دے رہی ہے. یہ جب انہوں نے یہ ہم پہ جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کے رسپانس میں آف کورس پھر جب ہم نے بھی ریئیکٹ کیا تو اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے. اور یہ وہ
فینس کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2-3 ماہ پہلے بھی یہ انہوں نے فینس کا جھگڑا بنا دیا کہ جی فینس نہیں لگنی چاہیے. اب ہم جب اگر بات کرتے ہیں تو سو کال جو 30 میٹر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ زیرو لائن وہ آ رہی ہے آپ کے سامنے. یہ جہاں سے وہ فینس آ رہی ہے اس کے ساتھ آگے یہ جو نلا سا جا رہا ہے یہ آگے لیڈ کرتا ہے, یہ زیرو لائن ہے. اور یہ اباؤٹ فینس جو ہے یہ اباؤٹ 50 میٹر اوے ہے اس سے, زیرو لائن سے بھی اوے ہے. اور ایون جو ہم گیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی اس زیرو لائن سے 38 میٹر جو ہے وہ زیرو لائن سے ہیڈ ہے. اب ہم نے یہاں پر یہ پوری میجرمنٹس کر کے چیک کیا ہے کہ اگر اس سائڈ پہ بھی اگر لگتا ہے تو اب یہ 40 کلومیٹر جہاں پہ یہ ٹرک کھڑا ہے اس کی لائن میں سیدھا یہاں تک 40 میٹر بنتا ہے, 40 میٹر. اور یہ فینس جو ہے اس ٹائم پہ لگائی گئی اس وجہ سے کہ یہ اس کو پیچھے کر کے اسی وجہ سے ہم نے صرف ایشو ختم کرنے کے لیے, حتیٰ کہ ہم اپنی ٹیریٹری میں کر رہے تھے, نو بڈی واز ایبل ٹو اسٹاپ اس, بٹ ایون دین ہم نے کہا کہ ایشو نہ بنے اور اس کو ہم نے اس جگہ پہ یہ لگایا. اور ابھی یہ جو اسی لائن پہ اگر ہم آگے چلیں گے تو پھر آگے میں آپ کو زیرو لائن کی طرف لے چلتا ہوں. صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ہے نا اس وقت یہ جو نلا ہے یہ نلا جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے زیرو لائن, یہ نلا بھی ہمارا ہی ہے. اچھا یہ نلا بھی ہمارا, یہ نلا بھی ابھی ہمارے اسی میں ہی آتا ہے. ابھی زیرو لائن جو ہے وہ اس سے آگے ہے, یہ آگے یہ اتنی ہم نے اسپیس دی ہوئی ہے ان کو. آئی سی. لیکن یہ جو امیجنری لائن ہے جس کے اکراس ان کی یہ پوسٹ ہے, یہ امیجنری لائن جو ہے یہ کس کو کاٹ رہی ہے, سڑک کو بھی کاٹ رہی ہے؟ یہ سڑک کو نہیں, سڑک کے اکراس جہاں پہ وہ فینس بینڈ ہو رہی ہے اس کے اکراس پہ یہ جو آگے نلا سا جا رہا ہے یہ وہ امیجنری لائن ہے جو کہ زیرو لائن ہے بیسیکلی, جو کہ زیرو لائن. جی زیرو لائن. تو اب ہم جو ہے وہ اس گیٹ کی طرف جائیں گے جہاں پہ زیرو گیٹ پہ لائن پہ جائیں گے جو ترکھم گیٹ ہے جہاں سے کراسنگ انڈیویجولز پیڈسٹرینز کی اور وہیکلز کی ایکچولی آن گراؤنڈ ہوتی ہے. اچھا میجر کاشف, اس طرف جاتے ہوئے یہ جو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں سامنے, یہ بلڈنگز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ افغان آرمی کی بلڈنگ ہے. یہ افغان آرمی کی بلڈنگ ہے جو لوکل ان کا ترکھم کا کیمپ ہے, وہ بیسیکلی وہ ان کا یہ کیمپ ہے زیرو لائن پہ. اور وہ نلا کے اکراس جو وہ اوپر وہ بھی ان کا اکراس فینس جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جنگلہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا, یہ بیسیکلی یہ ان کا ہے. اب یہ اور اسی کی آگے اسٹریٹ اگر ہم چلتے جائیں تو یہ اس سائڈ پہ ہے. یہی تو ہم اس ٹائم آپ کو جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری ٹیریٹری کے ویل بیہائنڈ زیرو لائن ہو رہا ہے. لیکن ایون دین وہ کوئی نہ کوئی ایشو کسی ٹائم پہ ہو سکتا ہے. اور جب آن گراؤنڈ لوکل کمانڈرز آتے بھی ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں ہر کوئی اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے, لیکن جب واپس جاتے ہیں تو دوبارہ وہاں پہ جا کے ایک نیا ایشو جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے. یہ اس وقت کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے پاس وہ نہیں ہے ڈاکیومنٹیشن. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, ان کے پاس پراپر ویلڈ پیپرز نہیں ہیں جس کی وجہ سے انٹری میں پرابلم ہے. تو ایز پر جو رولز پروسیجر وہ یہ ہے کہ جب تک ویلڈ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے اس ٹائم تک وہ انٹر نہیں ہو سکتے. So these are all Afghanis. ہاں جی, یہ سارے افغانیز ہیں, یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے افغانیز ہیں اور ان کے پاس پراپر وہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہاں پر پہلے میکنزم یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ جرنلی ان کو چیک کر لیتے ہیں, ان ڈیٹیل چیکنگ کے لیے پھر ان کو پراپر جو ہے نا وہ آگے بھجوا دیا جاتا ہے کسٹم اور ان کے پاس. اس وقت ہم زیرو لائن امیگریشن کے پاس, اس ٹائم ہم زیرو لائن پہ ہے. زیرو لائن از ویٹ, یہ زیرو لائن ہے اس پہ, یہ زیرو لائن ہے. یو کین سی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے وہ افغان والے کھڑے ہیں, افغان آرمی, یہ سامنے افغان آرمی کھڑی ہے اور یہ آگے یہ زیرو لائن ہے اور آگے اس پہ جو ہے نا وہ آگے اس سائڈ پہ ہم ہیں. اس وقت جو یہاں پہ جو ونگ ہے ان کے جو سی او ہیں کل توفیق, ان سے ہم بات کریں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ڈگنگ ہوئی ہے گیٹ یہاں پہ بنے گا؟ جی گیٹ یہاں پہ بنے گا. انیشلی یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ ترکھم بارڈر پہ 2007 تک زیرو لائن پہ ایک گیٹ ہوا کرتا تھا جو کہ جلال آباد روڈ بنتے وقت اس گیٹ کو جو ہے نا اتار دیا گیا تھا, ریموو کر دیا گیا تھا. جو ایف ڈبلیو نے جو سڑک, جی ایف ڈبلیو نے جو سڑک بنائی تھی. دیر آفٹر اس روڈ کو جو ہے دوبارہ اس گیٹ پہ کو لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن افغان اتھارٹیز کی طرف سے ہمیشہ رکاوٹ اور ریزنٹمنٹ شو کی گئی. دوبارہ گیٹ بنانے کے لیے ڈپلومیٹک لیول پہ اور ملٹری لیول پہ ایکسٹینسو ٹاکس کی گئی اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان اپنی احاطے میں, اپنی ٹیریٹری میں 30 میٹر دور یہ گیٹ بنا سکتا ہے. چنانچہ ہم نے تقریباً 37 میٹر دور یہ گیٹ کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا اور اتوار 12 جون کو تقریباً رات 9 بجے یہ کام شروع کیا
اور جب یہ کام شروع ہوا تو تقریباً 20 منٹ بعد افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فائر تو یہاں نہیں ہوا نا, فائر تو کسی اور جگہ پہ ہوا ہے. نہیں, فائر دے اوپنڈ اپ تقریباً آن آل فرنٹس. ہماری جتنی بھی پوسٹیں ہیں یہ اس جگہ پہ فائر ہوا ہے, نہیں آپ کی پوسٹ اس جگہ پہ بھی فائر آیا؟ پوسٹ پہ بھی ہوا اور جہاں پہ کنسٹرکشن ورک جاری تھا ادھر بھی فائر شروع ہو گیا تھا. افغان پوسٹ جو ہیں وہ ولنریبل ہیں ہمارے فائر سے, اس کے باوجود انہوں نے فائر کیا. اس کو میں کیا سمجھوں, اس کو میں حماقت سمجھوں یا اس کو میں ان کی ہٹ درمی سمجھوں یا ان کی دلیری سمجھوں, کیا سمجھوں؟ آپ ڈیفینیٹلی ان کی حماقت اور جو ہے نا ان کی یہی ہے کہ وہ ان کی حماقت ہی ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر فائر کیا ہے. دیر آفٹر الحمدللہ ہماری طرف سے جو ہے وہ بڑا کارگر فائر ہم نے گرایا ان کے اوپر. یہ صرف ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. پہلے دن انہوں نے جب ہم کنسٹرکشن ورک شروع کیا تو انہوں نے فائر کیا. دوسرے دن پھر جب ہم کنسٹرکشن ورک شروع کیا اگین انہوں نے فائر کیا. لیکن الحمدللہ ہماری کیجولیٹی سے کہیں زیادہ ان کو نقصان پہنچا ہے. یہ جو ہم تورخم سے پروگرام کر رہے ہیں اسی کے سلسلے میں اس وقت مشنی چیک پوسٹ جو ہے, مشنی ٹاپ, وہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ کو کیمرے کی نگاہ سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ, اور یہاں سے بالکل واضح طور پہ آپ کو تقریباً اگر زمین کے راستے سے جائیں تو تقریباً 3.5 پونے 4 کلومیٹر جو ہے وہ بارڈر ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا اور جب فائر ادھر سے آنا شروع ہوا تو یہاں سے رسپانس کیا تھا, اس میں میجر فیروز جو یہاں پہ اسٹیشنڈ ہیں ان کا کیا رسپانس تھا اس حوالے سے, اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ گنز جو ہے وہ یہاں سے آگے بھجوائیں اور ڈپلوائے کی, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میجر فیروز, کیا اس وقت سچویشن کیا تھی, گوڑا میسج کیا؟ جی, جیسے ہی افغان فورسز نے تورخم بارڈر پہ فائر کیا اور ہماری فورسز کو انگیج کیا, ہم نے امیڈیٹلی اپنی بارڈر پوسٹ کو اسٹرینتھن اپ کیا اور انفورسمنٹ بھیجی, اور یہاں سے ہم نے اپنے جو ہمارے لانگ رینج ویپن ہیں ان کا فائر ہم نے بڑا افیکٹولی طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا, اور افغان جو فارورڈ پوسٹ تھیں ان کو بھی, اور جو ریئر میں ان کے جو موٹر لگے ہوئے تھے ان کو ماشاءاللہ ہم نے بڑے افیکٹولی طریقے سے انگیج کیا ان کو. تو یہ کتنا مطلب ان کے فائر کھلنے کے بعد اور آپ تک میسج پاس ہونے کے بعد یہ کتنا تقریباً ٹائم لیگ اس میں کتنا ہوگا کہ جس میں آپ فائنلی جو ہے نا آپ نے ویپنز ڈپلوائے کر کے جو ہے وہ فائر ریٹرن کیا؟ ودن 2 to 3 آورز جو ہے نا ہم نے اپنی رینفورسمنٹ بھجوا دی تھی, اور ہم لوگ اس پوزیشن میں تھے کہ ہم ہیوی ویپن سے ان کا جو ہے نا فائر کر رہے تھے ان کے اوپر. اس وقت میں چھوٹا فرنٹیئر جو ہماری پوسٹ ہے وہاں پہ کھڑا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو شیلف ہے یہ ٹینک کے اس میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, سلور کلر کا ہے اور پھر یہ گولڈن کلر کا ہے. اس میں جو ہے وہ HE-80 بھی ہے, ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک اور ہائی ایکسپلوسیو بھی. اور یہ ہم اب جا رہے ہیں اوپر جہاں پہ ایک ٹینک جو ہے وہ ڈپلائڈ ہے, اور وہاں سے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کی آگ آف فائر جو ہے وہ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پہلے جو ٹینکس کے جو آپ نے شیلز دیکھے تو ہم نے کہا کہ جو ٹینک ڈپلائڈ ہے یہ جو ہے ٹینک ڈپلائڈ ہے. یہ آپ اس کی مین گن دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی جو مشین گن ہے which can also be used as an anti-aircraft gun. یہ بتائیں کرنل صاحب کہ یہ اس کی آگ کا فائر کیا ہے, ہم کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے بالکل سامنے تقریباً 400 میٹر پہ یہ درختوں میں ایک ان کی پوسٹ ہے, ہم اس کو ہٹ کر رہے تھے. دوسرا لیفٹ سائڈ پہ یہ جبل اپ ایریا میں ان کا ونگ ہیڈ کوارٹر اور 2-3 پوسٹیں اور ہیں ان کو ہٹ کر رہے تھے. شس پوسٹ سے تورخم 0 لائن جو پوسٹ ہے ان کی اس کو بھی ہم ہٹ کر سکتے تھے. تو ان ٹارگٹس کے خلاف ہم اب اس پروگرام کے ایک اور زاویے سے, کیونکہ اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ تو فرنٹیئر کور کے جو آفیسرز تھے ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے, یہ گیٹ کے حوالے سے, فینسنگ کے حوالے سے اور ایزمنٹ رائٹس کے حوالے سے. لیکن دوسرا زاویہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کا تعلق ہے کہ لوگ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. شوکت خٹک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور کے, ان کو خاص طور پہ گرمی میں ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ گھسیٹ کے لائے ہیں. شوکت خٹک صاحب, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بھی کچھ بات ہو, اور میرا خیال ہے کہ کچھ ان میں سے جو ہے وہ شاید اردو نہ جانتے ہوں. ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنا تجزیہ کیا ہے اس سارے بیانیے کے حوالے سے, گیٹ اور فینسنگ اور جو پاسپورٹ اور ڈاکیومنٹیشن کا؟ میرے خیال میں اگر لوگوں کے پرسپیکٹیو سے بات کروں, افغان بارڈر کے اس سائڈ پہ جو افغانی ہیں اور اس سائڈ پہ جو ٹرائبز مین ہیں, ان کے لیے یہ سارا جو پروسیس ہے بارڈر مینجمنٹ کا
فی الوقت فوری طور پہ ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا جس تعداد میں وہاں پہ لوگ تھے, بجائے اس کے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے, ڈاکومنٹس کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن بڑی تعداد میں خواتین, بچے, مرد ہمیں لوگ نظر آئے. سیم صورتحال یہاں کی ہے. یہاں سے بھی لوگ اگر جاتے ہیں تقریباً میں کہہ ہوں صدیوں سے لوگ بغیر ویزے, بغیر ڈاکومنٹس کے جاتے رہے, ہم خود بھی جاتے رہے بغیر پاسپورٹ کے, اور کبھی کسی نے ہمیں نہیں روکا. لیکن ایڈوانس جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو یقیناً لوگوں کو, حکومتوں کی مشکلات تو ہوں گے لیکن لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. یہاں افغانستان میں کہہ سکتا ہوں مور دین 60 to 70% جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پشاور کے اسپتال میں لائے جاتے ہیں, اور گزشتہ کئی دنوں سے وہ سلسلہ بند ہے. کچھ 2 دنوں سے شروع ہوا ہے لیکن اب بھی مشکلات کا سامنا ہے. بیمار جب ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, اس وقت ڈاکومنٹس تیار کرنا شاید لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا. میرے خیال میں ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اس پروسیس کو اس طریقے سے فارملائز کیا جائے, اتنا سپیڈ اپ کیا جائے, اتنا ایزی کیا جائے. ڈاکومنٹس ہو, یہ نہ ہو کہ ڈاکومنٹس, لیکن لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ بارڈر پہ انہیں کئی گھنٹوں تک یا کئی دنوں تک انتظار نہ کرنا پڑے. ہاں, آپ کہاں سے؟ ہم افغانستان سے. کون سی جگہ سے؟ ننگرہار سے. ننگرہار سے. تو یہ کیا آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے؟ تو یہ جو سارا سلسلہ پاکستان نے کیا ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بس یہ لوگوں کے لیے, بس ہمارے اچھے خیال کے لیے, بس ہمارے حفاظت کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہے, اور جو کشیدگی ہوئی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پہ مصیبت ہوئی, ہاں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ اکٹھے کرنا ہے, وہ باتیں کرنا ہے, وہ باتوں کا بات ہے, فائرنگ کے بات نہیں ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سر وحید ہے. آپ کہاں سے ہیں افغانستان سے؟ ننگرہار ولایت سے. ننگرہار ولایت سے. تو آپ پاکستان میں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ میں تو پاکستان میں کاروبار کرتا ہوں سر. اچھا, آپ کاروبار کرتے ہیں؟ ہاں, میں پاسپورٹ پہ آتا ہوں, ویزا لگاتا ہوں. یہ میرا پاسپورٹ ہو. ہاں جی. تو آپ تو باضابطہ جو ہے نا, آپ کی تو ڈاکیومنٹیشن پوری ہے نا؟ ہاں جی. ہاں. تو یہ جو باقی لوگ جو بغیر ڈاکیومنٹس کے آتے ہیں, ہاں, ان کے لیے ہم نے جو کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کہ لوگ ضرور آئیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کون آ رہا ہے. ہاں, یہ تو بہت ایک اچھا سسٹم ہے. لیکن میں ابھی بارڈر سے گزرا, تقریباً 50 سے 100 لوگ تک ادھر وہ کھڑے تھے بغیر پاسپورٹ, بغیر دستاویزات. وہ پاکستان حکام والے نے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو بہت اچھا کام ہے. ہر کوئی کا پہچان اس میں ہوتا ہے, لیکن یہ اچھا چیز ہے. ہر کوئی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی وہ کسی کا وہ ہوتا ہے نا, شناخت کی کوئی چیز تو ہوتا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جو افغان بھائی ہیں ان کو بتائیں کہ جی بہت سارے لوگ یہاں پہ علاج بھی کروانے کے لیے آتے ہیں, صحیح بات ہے, اور بھی چیزوں کے لیے آتے ہیں, کہ وہ ایک دفعہ اپنا پاسپورٹ بنوا لیں تاکہ یہ مشکل ہی نہ پڑے. یہ تو ابھی سر بن رہا ہے سارے افغانستان, کابل میں یہ پاسپورٹ کا سلسلہ بھی روانہ ہے. سارے لوگ اس کا وہ پروگرام میں بھی بناتا ہے. ابھی پاسپورٹ کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں داخل ہونے کا. اس میں جو شوکت کھٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے, اور آپ کی بات درست ہے, کوئی بھی سسٹم نیا شروع ہوتا ہے تو اس میں شروع میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹس کے بھئی یہاں سے جس طریقے سے داخلہ ہوا ہے دہشت گردوں کا, یہ تو دنیا ساری میں تسلیم شدہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہو کہ کون ہمارے ملک میں آ رہا ہے. بالکل. باچا خان یونیورسٹی کی جو اٹیکرز تھے, یا اس کے سے پہلے جو اے پی ایس کے اٹیکرز تھے, اس کے بارے میں پروف ہے کہ وہ یہیں سے گزرے, یہیں سے انٹر, چونکہ یہاں پہ بارڈر پہ چیکنگ نہیں تھی تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے. اب چونکہ پاکستان کے بعد اپنے وانٹیڈ لوگوں کی لسٹ بھی ہے, باقاعدہ نادرا سے ویریفائی کر کے فوج کے زیر نگرانی, امیگریشن کی زیر نگرانی, سب کچھ ہو رہا ہے. یقیناً بہتر نتائج ہوں گے اس کے, لیکن شروع میں مشکلات ہیں اور کئی مہینوں تک ہمیں لگ رہا ہے, کیونکہ بڑا جلدی میں شروع ہوا, فل فور شروع ہوا. لوگوں کو نہیں پتا, جس طرح افغانیوں نے بتایا کہ اب لوگ کہیں جا کے پاسپورٹ بھی بنوا رہے ہیں اور ویزے بھی لگوا رہے ہیں. برا اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا. پاکستان کو یہ حق ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کریں اور بہتر انداز میں کریں, لیکن پوائنٹ وہی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں, جن کو ویزے ملیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو فیسیلیٹیشن ہوگی تو مثلا. ہاں, ایک اور چیز جو یہاں پہ ضرور مینشن کرے, ایک سیاسی اس کا سارا پہلو ہے, چونکہ افغان اور یہاں ٹرائبس جو بارڈر کے اس پار یا اس پار ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایزمنٹ رائٹس حاصل ہے, انگریز کے دور میں حاصل ہے. نہیں, لیکن وہ ایزمنٹ رائٹس جو ہیں وہ ان کے اپنے قبیلے کے علاقے تک ہیں. ابھی وہ جو بات ہو رہی ہے کہ شہید موڑ تک وہ راہداری کے پہ جا سکتے ہیں, لیکن شہید موڑ سے اگر آگے انہوں نے جانا ہے
تو پھر ان کو جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن کی یقیناً ایسا ہی ہے. ایزمنٹ رائٹس کا اپنا ایک لمٹ ہوتا تھا 5 to 10 کلومیٹر. جو ٹرائب ہے شنواری ٹرائب کو یہاں پہ ایزمنٹ رائٹ حاصل ہے. اس طرح وزیرستان میں وزیر اور اس طرح دیگر ٹرائبس کو ہر اپنے اپنے علاقوں میں ایزمنٹ رائٹس حاصل ہے. لیکن ایک چیز جو یہاں پہ ایک روایت چلی آ رہی ہے, تھوڑا سا میں یہ بھی کوٹ کروں, گیٹ پہ مسئلے کی بنیاد کیا پڑی, وجہ کیا بنی. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. میں نے رستم شاہ مومن جیسے لوگوں سے سنا جو ہمیشہ پولیٹیکل انتظامیہ بیوروکریسی میں رہے, کہ ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایون اگر خیبر ایجنسی جمرود میں بھی کوئی کنسٹرکشن ہوتی تھی تو افغانستان حکومت کو باقاعدہ بتایا جاتا تھا. یہ روایت رہی ہے. افغان جو اس وقت میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, میرا اپنا تجزیہ ہے کہ وہ جو اس وقت ریزسٹنس کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ بارڈر پہ آپ جس قسم کی بھی کنسٹرکشن کرے, دونوں حکومتوں کو آپس میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے, بلکہ باقاعدہ پرمیشنز لینی, کیونکہ ماضی میں یہ روایتیں رہی ہے جو اب جب پاکستانی ملٹری یہاں پہ آئی, جب یہ سارا افغان وار کا سلسلہ شروع, اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا. لیکن بھٹو دور تک یہ سلسلہ رہا ہے کہ اگر جمرود میں ایون باڑہ میں بھی اگر کوئی بلڈنگ سرکاری بن رہی ہوتی تھی تو باقاعدہ افغانستان حکومت کو بتایا جاتا تھا. لیکن ہم نے جو دفتر خارجہ کے لوگوں سے بھی جو بات کی ہے اور جو فوج کے حوالے سے بھی جو ترجمان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے بالکل پولیٹیکل اسٹریٹجک لیول کے اوپر افغانستان کو لوپ میں لیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال یقیناً اس مسئلے پہ جو ہماری مختلف سینئر ملٹری حکام سے بھی بات ہوتی رہی, اس مسئلے پر باقاعدہ جب فینسنگ شروع ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی اعتماد میں لیا گیا, جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس کو بھی اعتماد میں لیا جا چکا. لیکن افغان حکومت کا یہ کہنا ہے بات چیت ضرور ہوئی ہے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا, جس وجہ سے یہ کلیشز سامنے آئے. یہ ابھی جس طرح شوکت خٹک صاحب بھی بتا رہے تھے, شوکت خٹک صاحب ایک پرانی روایت کا بھی ذکر کر رہے تھے. کچھ لوگوں سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. زیادہ تر افغان جو ہیں وہ کیونکہ جو سٹرینڈڈ تھے وہ جب اب نکلے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنی جس منزل پہ جانا ہے وہ نکل گئے. لیکن جن لوگوں سے ہماری بات ہو پائی ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے. اب اس میں مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے یہ جو ایک ٹرانزیشن کا جو فیز ہے اس میں لوگوں کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اب اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں تو پاکستان آرمی ہیز بین پٹنگ ان لاٹ آف ایفرٹ, مطلب ڈویژنز آف فوج تیرا میں, نارتھ میں, ساؤتھ وزستان میں ڈالی ہے. شہادتیں دے کے علاقہ ہم نے کلیئر کیا اپنے ملک کا, اور ایک اتنا بڑا لوپ ہول آپ نے چھوڑے ہوئے تھے. یہ ایک ہے, جبکہ چمن بھی آپ کو 8 بارڈر کراسنگز ہیں. تو اٹ واز ان لاجیکل کہ ہم باقی علاقہ سیکیور کرتے جا رہے ہیں اور بڑا لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے کہ جو مرضی آئے اور چلا جائے. دوسرا لاجک ہمارا اس گیٹ کا یا اس رجیم کو, بارڈر مینجمنٹ جس کو آج کل بول رہے ہیں, بارڈر مینجمنٹ کا یہ تھا کہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ ملک, کسی بھی ملک فار دیٹ میٹر میں اٹ از امپاسبل ٹو کنسیو ایون کہ کوئی جو مرضی آ جائے اور جو مرضی چلا جائے اور ریکارڈ نہ ہو رہا وہ کام. تو اس دو تناظر میں, ان دو باتوں کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بارڈر مینجمنٹ ہوگی, اور اس کی انگیجمنٹ تقریباً جو میری انفارمیشن ہے 1 سال پہلے سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس بات پہ. 1 سال پہلے سے ڈی جی ایم او لیول پہ, اس لیول پہ بھی جا کے ان کو سمجھایا گیا. وہ ڈیلیگیشن ادھر آئے اور ہمارے ڈیلیگیشنز نے ادھر جا کے بریف کیا ان کو. سو اینی ایشو آن دس ریگارڈ کہ جی ان کو پتا نہیں تھا, ان کو آن بورڈ نہیں کیا گیا تھا, ایسی کوئی بات ہے نہیں. دیکھیں یہ بیانیہ جو ہے نا ہم آپ کے سامنے اس لیے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ جو اس سارے معاملے کا قصہ ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, ہماری پوزیشن جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہے, قانونی طور پہ بھی اور اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی. یہ بہت اہم نقطے ہیں کہ, اور یہ اس بات پہ اس پروگرام کے دوران بار بار اس بات پہ زور دیا گیا, اصرار کیا گیا ہے کہ جو ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ان جائز لوگوں کو جو کہ ویزا اور پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو روکنا نہیں ہے. لیکن 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں, اور دوسرا کہ ہمارے پاس جو بھی لوگ کراس اوور کر رہے ہیں ان کا باضابطہ جو ہے وہ ان کی ڈاکیومنٹیشن ہو اور ان کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ واپس گئے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک دنیا کا بین الاقوامی اصول بھی ہے کہ اپنی ٹیریٹری میں ہر ملک جو ہے وہ آپ کو آنے سے پہلے آپ کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. اگر آپ کسی سفارت خانے میں چلے جائیں تو آپ کی پوری جو ہے بائیو میٹرکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کو ویزا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی قانون میں کہ ویزا دینے کے باوجود
کسی بھی ملک میں انٹری پوائنٹ کے اوپر کوئی امیگریشن آفیسر آپ کو داخلے سے روک سکتا ہے، اور ویزا، اور یہ لکھا ہوتا ہے ویزاز کے اوپر کہ ویزا جو ہے وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف از نو گارنٹی آف انٹری انٹو اندر کنٹری.